بہترین بیوی وہ ہے جب شوہر گھر جائے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہو. بدترین بیویاں وہ ہیں جو شوہروں کے ساتھ بد اخلاقی کرتی ہیں، بحث کرتی ہیں، مجادلہ کرتی ہیں. اس گھر میں سکون نہیں ہوتا جس گھر میں قیل و مقال ہوتا ہے. یہ معصوم فرماتے ہیں قیل و مقال یعنی چھوٹی چھوٹی بات میں مباحثہ کرنا، بحث کرنا، جدل کرنا. شوہر کوئی بات کہے بیوی کا نہیں آپ کا مطلب یہ تھا، وہ کہ میرا نہیں تھا کہ نہیں آپ کا یہی مطلب تھا، مجھے پتا ہے آپ کا یہ مطلب تھا. اب اس پہ جھگڑا شروع ہو جائے. یا بیوی کوئی بات کہے شوہر کہے تم یہ کہنا چاہتی تھی اور وہ انکار بھی کرے کہ میرا مطلب یہ نہیں تھا، ہم ایک بات کو پکڑ کے بیٹھ جائیں. تو جن گھروں میں قیل و مقال ہوتا ہے ان گھروں میں سکون نہیں ہوتا اور مرنے کے بعد ان کی ارواح کو فشار قبر سے گزرنا پڑتا ہے. پہلی چیز خوش اخلاقی. دوسری چیز جس کی وجہ سے فشار قبر ہوتا ہے فرماتے وہ ہے نمیمہ. یہ بڑی بیماری ہے اسپیشلی کراچی والوں میں. ایک دوسرے کے پیچھے باتیں کرنا. یہاں کی بات میں نے سنی وہاں پہنچا ہے، نہ تصدیق کی نہ پوچھا. کسی نے کہا مولانا اتنی بیماری ہے ہر دوسرا بندہ ایک دوسرے کو منافق بول رہا ہے. یہ نمیمہ ہے جو اپنے لیے فشار قبر خرید رہے ہیں. ایک خاتون کا فون آیا اور نمیمہ اتنی بدترین گناہ کیوں ہے؟ مطلب ایک دوسرے کے پیچھے چغل خوریاں کرنا، غیبتیں کرنا، اس کی برائی اس کی برائی. یعنی کوئی محفل نہیں جہاں ہم کسی کی برائی نہ کریں. ہم ہی مومن ہیں باقی سارے کیا ہیں، مثلا خدا نخواستہ منافق ہیں. ہم ہی نیک ہیں باقی سارے کیا ہیں، گنہگار ہیں. کیوں؟ کیونکہ نمیمہ سے تفرقہ پھیلتا ہے، دو دلوں کو جدا کرنا. اور مولا فرماتے الکاہن کالساحر والساحر کالکافر. اور قرآن کہتا ہے کہ جادوگر یا جادو کرنے والے ان کی بھی سزا وہی ہے، قبر میں فشار قبر ہوتا ہے. کیوں؟ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے کیونکہ جو جادو کرتے ہیں وہ میاں بیوی میں کیا ڈلواتے ہیں؟ اختلاف ڈلواتے ہیں. ایک یہ بڑا مسئلہ کہ کسی خاتون کا فون آیا کہنے لگی مولانا میری سانس نے میرے شوہر کو مجھ سے جدا کر دیا. تو ہم نے کہا کیسے کیا؟ کہ مولانا پتہ نہیں اس نے جادو ٹونا کیا ہے، تعویذ کی اور یہ کیا اور وہ کیا. اب 90% عورتوں کو تو وہم اور وسوسہ ہوتا ہے، یعنی ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن وہ سوء ظن کرتی رہتی. تو ہم نے پوچھا آپ کیسے بول سکتی ہیں؟ اس نے کہا چند نشانیاں بتائیں. جب نشانیاں کو پتہ لگا تو یقین ہو گیا اس نے کیا. تو پوچھا کہ آپ کی سانس نماز پڑھتی ہیں؟ کہا مولانا. متدین ہے؟ ہاں مولانا. تہجد گزار ہیں، با حجاب ہیں. ہم نے کہا کہ اگر خدا نخواستہ آپ کی سانس کو یہ بولا جائے آپ شراب پیو کیا پیے گی؟ خدا نخواستہ مولانا ہم کیسی باتیں کریں، وہ اتنی نیک خاتون متدین خاتون. میں نے کہا اگر بولا جائے دوپٹہ اتار دے اتارے گی؟ کہ مولانا آپ کیسی باتیں کریں، بڑی متدین عورت ہے. میں نے کہا کیسی متدین ہے؟ دو گھروں کو جدا کرنا، ایسے کام کرنا یہ شراب سے بدتر گناہ ہے، یہ زنا سے بدتر گناہ ہے. زنا بھی کرے تو 80-90 کوڑے، شراب بھی کرے تو 40 کوڑے، لیکن لوگوں میں تفرقہ ڈالے، جادو کرے، لوگوں کی زندگی، اس کی سزا اسلام میں موت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اور فشار قبر سے بندہ مبتلا ہوتا ہے. ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہم نے معاشرے میں بعض گناہوں کے کبھی ہونے کو بتایا نہیں ہے. اب اس بیچاری خاتون کا بھی شاید قصور نہ ہو، اس کے ذہن میں شراب بہت بڑا گناہ ہے، زنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ کسی کا گھر اجاڑنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے. تو مومنوں کو آپس میں لڑانا یہ کتنا بڑا گناہ ہے. تو میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام مولا فرماتے ہیں مومن سے ناراض ہو جائے کسی بھی وجہ سے، 3 دن گزر جا رہے ایک دوسرے سے بات نہ کریں، دونوں پر اللہ کی اور علی کی لعنت ہوتی ہے. کتنے ہم میں سے ایسے ہیں قطع رحم والے، بھائی سے بات نہ کرنے والے، رشتہ داروں سے بات. کانوں کے کمزور نہ بنو، اذن نہ بنو. اذن کبھی مومن نہیں ہوتا. کسی خاتون نے آ کے طبیب ملتا ہے خواتین میں زیادہ بیٹھنا بھی مکروہ ہے. عادت غیبت کرنے کی، برائیاں کرنے کی. بیوی کے ساتھ بیٹھو گے رات کو شروع ہو جائے گی خالہ اور پتہ نہیں کس کس کے قصے سنانے. تو اسی لیے گھروں میں میں کہتا ہوں ایک بہت بڑا بورڈ ہونا چاہیے، الغیبت اشد من الزنا. غیبت بدتر ہے. ایک گناہ کا احساس دلاؤ، بلند آواز سے صلوات پڑھو تاکہ اس کو یاد آ جائے کہ کبھی بھی اللہم صل علی محمد. گھروں میں فساد، قبر میں فشار، تفرقہ، جھگڑے، سب کی وجہ یہی نمیمہ ہے، غیبت ہے، چغل خوری ہے. یہاں کی بات وہاں پہنچانا یہ حرام ہے. ان کانوں کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا جو غیبت سنیں.
جو برائیاں کریں یہ ہماری ماؤں بہنوں کو سیکھنا پڑے گا، اچھی باتیں کیا کریں۔ مولا فرماتے ہیں اگر کسی کے بارے میں برا سوچنا ہو نا تو برے سوچنے سے پہلے 70 مرتبہ اچھے خیال لایا کرو، 70 مرتبہ۔ اب مولا کا یہ صحابی تھوڑا عجیب تھا، اس نے کہا کہ یا علی اگر 70 مرتبہ بھی اچھے خیال لاؤں پھر بھی میرا نفس اس کی برائی بتائے، تو امام کہتے ہیں اپنے نفس کو کوئی بدبخت میں تجھے 70 نیکیاں بتا رہا ہوں تو ایک ہی برائی پہ اٹکا ہوا ہے۔ یہ بدبختی پھر انسان کی ہے نا، کسی کا برا سوچنے میں ہمیشہ پوزیٹو سوچو، لوگوں کے بارے میں اچھا سوچو۔ ہاں شادی کا رشتہ کرنا ہے، بزنس کرنا ہے، یعنی فزیکل آپ کسی کے ساتھ ایک ریلیشن بناتے ہو وہ الگ چیز ہے، پھر وہاں پہ تحقیق کرو۔ 4 برائیاں بھی کوئی اس کی سناتا ہے، سنو، اس میں مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ آپ بیٹی دینے والے ہو، کسی گھر سے بیٹی لینے والے ہو، اس کے ساتھ بزنس کرنے والے ہو، پتہ ہونا چاہیے بندہ شرابی ہے، کبابی ہے، کیسا ہے، تب اس سے میرا کوئی لینا دینا ہے۔ اب میرا نہ بزنس ہے، نہ میں اسے رشتہ دے رہا ہوں، نہ اس کا رشتہ لے رہا ہوں، میرے محلے میں اس کا گھر ہے، اس کی برائی سننے کا مجھے فائدہ کیا ملے گا؟ میں اپنا نقصان اٹھا رہا ہوں، بلکہ اپنی ساری نیکیاں جو 1 گھنٹہ مجلس سن رہا ہوں سارا ثواب فری میں اس کے نام اعمال بھیج رہا ہوں۔ تو اس سے برا کوئی بزنس مین نہیں ہوگا جو فری میں اپنا کیا کرتا رہے، نقصان کرتا رہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔